حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے، جب اس نام کے ذریعے سے دعا کی جائے اجاب، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا، پورا کرتا۔ یہ نہیں بتایا وہ کون سا نام ہے، لیکن علماء نے دلائل کو جمع کر کے دلائل میں غور و فکر کر کے بتایا کہ یہ والا نام ہو سکتا ہے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ حی یا قیوم جو ہے، حی اور قیوم جو ہے، اس کو بھی فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے، لیکن یہ بھی قول موجود ہے اور اس طرف رجحان ہے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے، کیونکہ اس میں سب کچھ آ گیا، ہمیشہ سے ہے، تمام خوبیوں والا، ہر عیب اور نقص سے پاک، اپنے علم و قدرت سے پوری کائنات کو گھیرنے والا۔ اس ذات پر جو لفظ بولا جاتا ہے نام، وہ لفظ اللہ ہے۔ اس میں دعویٰ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسم اعظم ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر جیسا کہ میں نے ابھی ذکر بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ کسی کی طرف مضاف نہیں ہوتا، منسوب نہیں ہوتا، لیکن جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، کہ قادر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، حی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قیوم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی طرح سے المعز، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ سارے صفاتی نام جو ہیں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو جتنے بھی ناموں کی فہرست ہے ان سب کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن اللہ، لفظ اللہ کی نسبت کسی کی طرف نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جاتی۔ کہ رحیم جو ہے نا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یوں تو کہا جاتا ہے، لیکن یوں نہیں کہا جائے گا کہ اللہ جو ہے رحیم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ قادر کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نہیں، بلکہ قادر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کی طرف تمام نام کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن اللہ لفظ ایسا ہے، ایسا اسم ہے کہ جس کو کسی کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ تو یہ اشارہ ہے اس میں کہ اسم اعظم جو کہا ہے اتنے سارے ناموں میں سے، اس نام میں یہ کمال ہے کہ اس کو کسی کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب وہ اسم اعظم جو نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، اذا دعی بہ اجاب، کہ جب اس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یہ اس اللہ ہی ہے۔ دوسری بات دلیل کے طور پر یہ پیش کی، جیسا کہ یہ بھی میں نے ذکر کر دیا کہ یہ دیگر صفاتی نام تو بندوں کے بھی نام ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بندہ بھی رؤوف ہے، رحیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ہے، لیکن کسی کا بھی نام اللہ نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی کو جرت بھی نہیں ہوئی کہ نام اللہ رکھ لے۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور سب کچھ چڑھاوے چڑھاتے تھے، جنگیں کرتے تھے، مر جاتے تھے بتوں کے لیے، سب کچھ کر رہے ہوتے تھے، عبادتیں کر رہے ہوتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اپنے آپ کو تھکاتے تھے، میلوں کا سفر پیدل کرتے تھے بتوں کو پوجنے کے لیے، فلاں مندر فلاں جگہ پہ جا کر عبادت کر کے آ جائیں، تو ساری مشقتیں وہ اٹھا رہے ہوتے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اپنے بت کا نام اللہ نہیں رکھا، لات رکھا، عزا رکھا، منات رکھا، حبل رکھا، لیکن کسی نے بھی اپنے بت کا نام اللہ نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن عظیم میں فرماتا ہے رب السماوات و رب الارض، کہ رب ہے، مالک ہے سماوات کا، آسمانوں کا، اور زمینوں کا مالک ہے، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے مابین ہے، بیچ میں ہے، آسمان اور زمین کا مالک، اور جو کچھ ان کے مابین ہے وہ اس کا مالک ہے، فاعبدہ، تو پھر عبادت اسی کی ہوگی یا نہیں؟ بھئی اگر اور کسی کی عبادت کرنی ہے تو ایسا لے آؤ جو آسمان و زمین کا رب ہو، مالک ہو، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے نہیں، تو پھر عبادت یعنی اقصی غایت التعظیم والتذلل، کہ انتہائی درجے کی تعظیم اور ادب، کہ جس کے بعد تعظیم کا کوئی بھی درجہ نہ ہو، وہ اللہ کے لیے اختیار کریں گے جس کو عبادت کہتے ہیں، اور کسی کے لیے اختیار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب السماوات والارض، ایسا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو عبادت تو پہلے فرما دیا نا، دلیل دے دی کہ وہ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا مالک ہے۔ تو تم اگر کسی کو پوجو گے تو آسمان کو پوج لو گے، زمین کو پوج لو گے، یا جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو پوج لو گے، وہ تو خود مملوک ہے، مالک کوئی اور ہے، تو مملوک کو پوجو گے یا مالک کو پوجو گے؟ فرمایا فاعبدہ، اس کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتہ، اصطبر، صبر نہیں فرمایا، اصطبر، آگے باب افتعال ہے، اصطبر، اس کا مطلب اور زیادہ جو ہے صبر کرو، لعبادتہ، مشقت اٹھاؤ، جمے رہو، ہمیشگی اختیار کرو، یعنی آج کر لیا 2 دن بعد تھک گئے، ہمیشگی، پختگی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہر لمحہ رب السماوات و رب الارض ہے کہ نہیں؟ تو ایک لمحہ جب دل کیا، جب ہمت ہوئی تب کر لی، نہیں بھائی کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ رب السماوات والارض وما بینہما،
کہ وہ رب السماوات ہے اور رب الارض ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہی اس کا رب ہے، تو ہمیشہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیشہ ہے، تو اسی کی عبادت ہمیشہ ہوگی۔ فاصطبر علیہا، اس پر جمے رہو، ڈٹے رہو۔ آگے فرماتا ہے بل تعلم لہ سمیع، هل تعلم لہ سمیع، کیا تم اس نام کا کوئی اور دوسرا جانتے ہو؟ حقیقی مالک ہوں میں، میری ہی عبادت ہوگی اور اس پر تمہیں جمع رہنا چاہیے، تو اس نام کا کوئی دوسرا جانتے ہو؟ هل تعلم لہ سمیع، کسی اور کا نام اللہ ہو؟ کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسم مبارک کو اپنی ذات اقدس کے ساتھ خاص فرمایا ہے، تو کتنا بابرکت اور عظمت والا نام ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہی ہے وہ اسم اعظم جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اذا دعی بہ اجاب، کہ جب اس کے ذریعے سے دعا کی جائے متوجہ ہو کر تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اسماء مبارکہ ذکر فرمایا اس میں سب سے زیادہ جو نام ذکر فرمایا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ 2698 99 کے قریب، یعنی 2600 سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ نام قرآن عظیم میں ذکر کیا گیا۔ اور ناموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں کو ذکر فرمایا ہے، لیکن سب سے زیادہ ذکر کس کا کیا گیا؟ لفظ اللہ کا۔ علماء نے فرمایا یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وہ اسم اعظم جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں الذی دعی بہ اجاب، کہ جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، وہ اسم اعظم یہ لفظ اللہ ہی ہے۔